اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. Welcome to all my students for online classes of Al-Munir High School system, e-learning system, and we read about Urdu lesson number 7 class 3. آپ لوگوں کا lesson number 7 آج ہم ریڈ آؤٹ کریں گے اور یہ ہیں نامور شخصیات. نامور شخصیات اس کی ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ریڈنگ سٹارٹ کرنے کے بعد میں پھر آپ کو ایکسرسائز کرواؤں گی. نامور شخصیات. بر صغیر کی آزادی کے لیے نواب سراج الدولہ، نواب حیدر علی اور سلطان فتح علی ٹیپو جیسی شخصیات نے میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے. جوہر ہوتا ہے کارنامے. اس طرح کی شخصیات نے اپنی عملی جدوجہد سے، مطلب عملی ہوتا ہے کہ جو کہیں وہ کر کے دکھائیں، عملی جدوجہد سے، جدوجہد کوشش کو کہیں گے، جدوجہد سے مسلمانوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی. اس تحریک میں نامور رہنماؤں نے اپنا فرض ادا کیا. اب نامور کون ہے بیچ میں؟ جو فیمس ہیں، جو بہت زیادہ جنہوں نے اہم کردار ادا کیا اور اس کے بعد وہ اسی طرح سے مشہور ہو گئے، فیمس ہو گئے. چند نامور شخصیات کا تعارف ذیل میں دیا گیا ہے. اب اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے سر سید احمد خان. آپ 17 اکتوبر 1817 کو ہندوستان کے مشہور شہر دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے. آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشرتی حالت کو بہتر بنانے کے لیے دن رات کام کیا تاکہ مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے عزت سے زندگی گزار سکیں. آپ نے سب سے پہلے مسلمانوں کو ایک الگ قوم قرار دیا. ٹھیک ہے، یہ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کے طور پہ قبول کیا تھا اور وہ سب کو یہی کہتے تھے کہ پاکستان ایک علیحدہ قوم ہے. سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں مولانا محمد علی جوہر. آپ شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے، مطلب آپ یہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان مل جل کر رہیں. بعد میں ہندوؤں کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر صرف مسلمانوں کی آزادی کے لیے کوشش کرنے لگے. لیکن جب انہوں نے مطلب دیکھا کہ ہندو جو ہیں وہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ افسردہ ہو گئے اور آپ نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے کوشش کرنی شروع کر دی. آپ نے کھلے الفاظ میں یہ اعلان کیا کہ برِ صغیر میں مسلمانوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان صوبوں پر ان کی حکمرانی قائم ہو جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں. اکثریت ہوتا ہے زیادہ ہونا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں مسلمان زیادہ ہیں وہاں پر صرف اور صرف مسلمان ہی ہونے چاہیے. ان علاقوں کو مسلمان کے حوالے کر دینا چاہیے جہاں پر وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. اب تھرڈ پہ ہے پیج نمبر 27 علامہ محمد اقبال. آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. آپ شاعر مشرق کے لقب سے مشہور ہیں. آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کی روح پھونکی. مطلب آپ ہمارے شاعر ہیں، مشرق کے شاعر ان کو کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں یہ چیز ڈالی کہ کس طرح سے آزادی جو ہے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، کتنی اہم ہے، اور انہیں ان کا شاندار ماضی یاد دلایا. آپ نے 1930 میں خطبہ اعلیٰ آباد میں بتایا کہ مسلمان ہندو اور دوسری قوموں سے الگ قوم ہیں. یعنی انہوں نے اپنا جب خطبہ دیا 1930 کا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں سے اور باقی دوسری تمام قوموں سے مختلف قوم ہیں، الگ ہیں. آپ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے کو ملا کر ایک آزاد ریاست بنا دی جائے جو ہر لحاظ سے آزاد اور خود مختار ہو. اب انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ پنجاب کو، سندھ کو، بلوچستان کو اور شمال مغربی جو سرحدی صوبے ہیں ان کو ملا کر ایک آزاد ریاست بنا دی جائے جس میں مسلمان جو ہیں وہ آزادی کی زندگی گزاریں اور اپنی مرضی سے رہیں. اب 4 نمبر پہ ہمارے پاس ہے اسی پیج کے اوپر چودھری رحمت علی. آپ 1930 میں کیمبرج یونیورسٹی میں طالب علم تھے. آپ نے گول میز کانفرنس میں یہ تجویز پیش کی کہ ہندوستان کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر دیا جائے. آپ نے کیا تجویز پیش کی ہے اس میں کہ ہندوستان جو ہے اس کو مذہب کی بنیاد پر، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب ہے اسلام،
اس بنیاد پر جو ہے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے اور ہندوستان میں مذہبی بنیادوں پر اس کی تقسیم کر دی جائے. آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں واحد قومیت کا تصور انگریز کا پیدا کردہ ہے. پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ ہندوستان میں صرف انگریز جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پر صرف ایک قوم آباد ہے، لیکن جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے. مسلمان جو ہیں وہ اپنے مذہب میں، اپنے روایات میں، سب میں مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں اور انگریزوں سے مختلف ہیں. اس ملک میں ایک سے زیادہ قومیں آباد ہیں جن کے مذہبی اور معاشرتی تقاضے ایک دوسرے سے جدا ہیں. اب انہوں نے کیا کہا کہ اس ملک میں ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ قومیں ہیں جو کہ مذہبی اعتبار سے بھی اور معاشرتی تقاضوں میں بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. مختلف علاقوں کے حروف لے کر آپ ہی نے نئی ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا تھا. یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہمارے وطن پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا. اس میں پے پنجاب، الف افغان صوبہ سرحد، کاف کشمیر، سین سندھ اور تان بلوچستان کی نمائندگی کرتا ہے. یہ آج آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان کے جو پے ہے وہ کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے، کاف کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے اسٹوڈنٹس، اب ہے ہمارے پاس پیج نمبر 28. پیج نمبر 28 پہ ہمارے پاس ہے قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے عظیم رہنما ہیں. آپ شروع میں کانگریس میں شامل تھے. کانگریس کس کی تھی؟ ہندوؤں کی پارٹی تھی، لیکن ہندوؤں کے رویے سے بدل ہو کر مسلم لیگ میں آ گئے. اور مسلم لیگ کس کی تھی؟ مسلمانوں کی. مسلمانوں کے بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے کے لیے آپ نے مسلم لیگ کی صدارت کی، یعنی آپ اس کے صدر بنے. انگریزوں اور ہندوؤں نے آپ کو سیاسی لحاظ سے ناکام کرنے کی ہر کوشش کی. اب ہندوؤں نے اور انگریزوں نے دونوں نے مل کر آپ کو ہر طرح سے ناکام کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا ہر حربہ ناکام ہوا. مطلب ہر طریقہ جو انہوں نے آزمایا وہ تمام ناکام ہو گئے. آپ نے سیاسی محاذ پر اپنے تمام دشمنوں کو شکست دی. برے صغیر کے مسلمانوں کو اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کا درس دیا. یہ تینوں چیزوں کا درس کس نے دیا تھا؟ قائد اعظم نے. اور بالآخر آپ کی کوششوں سے 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا. ٹھیک ہے، اب لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں نامور خواتین. میں نامور خواتین ہے لاسٹ ہمارے پاس ہیڈنگ پیج نمبر 28 کی. تحریک پاکستان میں خواتین نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ حصہ لیا، مردوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی حصہ لیا. ممبئی میں محترمہ فاطمہ جناح، پنجاب سے بیگم وقار النساء نون، سندھ سے بیگم عبداللہ ہارون، دہلی سے بیگم اقبال ملک اور بیگم نور الصبا کی خدمات اہم ہیں. ان خواتین کے علاوہ بیگم شاہ نواز، بیگم لیاقت علی اور بیگم سلمہ تصدق حسین کا کردار بھی کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. فراموش ہوتا ہے بھلایا نہیں جا سکتا. یہ تمام خواتین وہ ہیں جنہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ پاکستان کے بننے میں اہم کردار ادا کیا تھا. تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار سے قوم کو حوصلہ ملا اور مسلمانوں نے اپنی منزل حاصل کی. تحریک پاکستان کی ان نامور شخصیات پر ہمیں فخر ہے کہ ان کی پرخلوص جدوجہد سے ہمیں غلامی سے آزادی نصیب ہوئی. اوکے اسٹوڈنٹس، اب آپ لوگوں کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب ہم اس کا ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کی ایکسرسائز ہم ڈن کرتے ہیں. ہمارے پاس سب سے پہلے ہیں مدرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیے. سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس ہے دل برداشتہ. دل برداشتہ اس کا میننگ ہے غمگین. سیکنڈ پہ ہمارے پاس ورڈ ہے نامور، اس کا میننگ ہے مشہور. تھرڈ پہ ہمارے پاس ہے پسماندگی، اس کا میننگ ہے تکلیف یا مشکل. دونوں میں سے کوئی ایک بھی لکھ سکتے ہیں. فورتھ ہے ناقابل فراموش، اس کا میننگ ہے جو بھولے نہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 1. سر سید احمد خان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا آنسر ہم دیکھتے ہیں. ہمارے پاس اس کا آنسر ہے سر سید احمد خان
17 اکتوبر 1817 کو ہندوستان کے مشہور شہر دہلی میں پیدا ہوئے. ہمارے پاس سوال نمبر 2 پہ ہے برے صغیر میں مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا خیال سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ اس میں ہم جواب اس کا جو تحریر کریں گے وہ ہے برے صغیر میں مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا خیال سب سے پہلے علامہ اقبال نے پیش کیا. پھر ہمارے پاس 3 پہ ہے علامہ اقبال کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا آنسر آپ دیکھیں، علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. 4 پہ آپ لکھیں گے مولانا محمد علی جوہر نے مسلمانوں کو کیا مشورہ دیا؟ سوال نمبر 4 کا جواب ہے مولانا محمد علی جوہر نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ ان صوبوں پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہو جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 5 پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ سوال نمبر 5 کا جواب ہم لکھتے ہیں پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا. ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس پاکستان کا نام تجویز کرنے کی وجہ تسمیہ لکھیں. اس کا آنسر ہم لکھتے ہیں، اس کا جواب ہم دیکھیے کیا لکھ رہے ہیں. چودھری رحمت علی نے مختلف علاقوں کے حروف لے کر نئی ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا تھا. اس میں پے پنجاب، الف افغان، کاف کشمیر، سین سندھ اور تان بلوچستان کی نمائندگی کرتا ہے. ہمارا لاسٹ کوشچن ہے، آخری سوال، کس رہنما نے برِ صغیر کے عوام کو اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کا درس دیا؟ اس میں آپ لکھیں گے جواب قائد اعظم محمد علی جناح نے برِ صغیر کی عوام کو اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کا درس دیا. اب اسٹوڈنٹس دیکھیے آپ کے پاس پیج نمبر 29 پہ ہی جملوں میں استعمال کرنے کا ایک ہمارے پاس سوال ہے کہ جملوں میں استعمال کریں. سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس پسماندگی. اس کا ہم نے جملہ لکھا ہے قائد اعظم نے ہمیں غلامی کی پسماندگی سے نکالا. دوسرے پہ آپ دیکھیں نامور. تحریک پاکستان میں نامور شخصیات نے حصہ لیا. تیسرا ہے ہمارے پاس قائد اعظم رہنما. رہنما کا ہم جملہ بنائیں گے قائد اعظم ہمارے عظیم رہنما ہیں. 4 پہ ہمارے پاس ہے لفظ دل برداشتہ. اس کا ہم جملہ بنائیں گے ہمیں ناکامیوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. اور آخر میں ہم لکھتے ہیں ناقابل فراموش. اس کا ہم لکھیں گے جملہ قائد اعظم کی پاکستان کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس دیکھیے سوال نمبر 3 ہے آپ کے پاس الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. انہوں نے آپ کو الفاظ دیے ہیں، اس کی مدد سے آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے. سب سے پہلا ہے سر سید نے مسلمانوں کی تعلیمی اور ڈیش حالت سنوارنے کے لیے دن رات کام کیا. اس میں آپ سب سے پہلے لکھیں گے معاشرتی. دوسرا آپ لکھیے مولانا محمد علی جوہر کا نام کسی ڈیش کا محتاج نہیں. اس میں آپ لکھیں گے تعارف. تیسرے پہ آپ لکھیے علامہ اقبال نے ڈیش میں خطبہ الہ آباد دیا. کب دیا؟ 1930 میں. اس سے پہلے ایک تھرڈ والا جو ہے وہ مس ہو گیا ہے مجھ سے. تھرڈ والا دیکھیے چودھری رحمت علی کی خدمات بھی ناقابل ڈیش ہیں. اس میں آپ لکھیں گے فراموش. اور لاسٹ ہے آپ کے پاس علامہ اقبال ڈیش کے لقب سے مشہور ہوئے. اس میں آپ لکھیں گے شاعر مشرق. شاعر مشرق. پیج نمبر 30 پہ آپ کے پاس ہے مدرجہ ذیل کے واحد لکھیے.
اس میں سب سے پہلا ہے آپ کے پاس شخصیات، اس کا آپ لکھیں گے شخصیت. سیکنڈ ہے اقوام، اس کا آپ لکھیں گے قوم. تھرڈ پہ ہے خواتین، اس کا آپ لکھیں گے خاتون. فورتھ پہ ہے خدمات، اس کا آپ واحد لکھیں گے خدمت. پھر ہمارے پاس آخری لفظ ہے مجاہدین، اس کے واحد لکھیں گے مجاہد. اب اسٹوڈنٹس ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے. درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں. سب سے پہلے ہے سر سید احمد خان کراچی میں پیدا ہوئے، یہ رانگ ہے، غلط ہے. سیکنڈ ہے مولانا محمد علی جوہر شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، یہ ٹک ہے. تھرڈ ہے علامہ اقبال شاعر مشرق کے لقب سے مشہور ہیں، یہ بھی آپ کا ٹک ہے. فورتھ ہے تحریک پاکستان میں خواتین نے کوئی اہم کارنامہ انجام نہیں دیا، یہ کراس ہو جائے گا. اس کے بعد آخری ہے ہمارے پاس قائد اعظم نے برِ صغیر کے مسلمانوں کی قیادت کی، یہ ہے ہمارے پاس ٹک، یہ بالکل ٹھیک ہے. اب ہمارا آخری سوال جو ہے قائد اعظم کی شخصیت پر مضمون لکھیے. آپ نے یہ جو مضمون لکھنا ہے قائد اعظم پہ، یہ بس 5 لائنوں کا ہونا چاہیے. سب سے پہلی لائن ہے ہمارے پاس قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہیں. سیکنڈ پہ لکھیں گے وہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. تھرڈ لائن لکھیے آپ کی کوششوں سے 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا. فورتھ پہ دیکھیں آپ ایک ذہین، بہادر اور محنتی رہنما تھے. ففتھ پہ دیکھیں آپ نے 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی، آپ کا مزار کراچی میں ہے. ناؤ اسٹوڈنٹس اب ہم نے آج چیپٹر نمبر 7 جو ہے اس کی ریڈنگ، اس کی ایکسرسائز فل ہم نے کر لی ہے. میں نے آپ کو ریڈنگ بھی کروا دی ہے اور اس کی ایکسرسائز بھی کمپلیٹ کر دی ہے. آپ نے اس کو کاپیز پہ رائٹ کرنا ہے اپنے ڈیٹ اینڈ ڈے کے پیٹرن کے اکارڈنگ، اور اس کے بعد آپ نے بہت نیٹ اینڈ کلین ورک کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.